वेलकम बैक। स्टॉक मार्केट के बाद आईएमएफ मुआहदे के असरात अमरीकी करेंसी पर भी पड़ने लगे हैं। इंटरबैंक में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी आना शुरू हो गई। पहले रोज ही डॉलर 10 रुपए 58 पैसे सस्ता होकर 275 रुपए 41 पैसे पर बंद हुआ। ईद तातीलात से पहले इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए 99 पैसे पर बंद हुआ था। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में 5 रुपए कमी के बाद डॉलर 280 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। ओपन मार्केट में 2 दिनों में डॉलर में 10 रुपए की कमी हो चुकी है। आईएमएफ मुआहदे के बाद पाकिस्तान में डॉलर की कदर अपने असल रेट पर आ रही है। सदर पाकिस्तान फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान ने एआरवाई को बताया कि सट्टेबाजों ने डॉलर होल्ड कर रखा था, अब वो कल से मार्केट में फरोख्त कर रहे हैं। बाहर रुके हुए 5 से 6 अरब डॉलर भी आना शुरू हो जाएंगे। माहिर माशियात आबिद सुलेरी का कहना है कि 15 जुलाई के बाद डॉलर रेट की कदर का तयन किया जा सकेगा। पाकिस्तान का डिफॉल्ट का डॉलर इतना पीटा गया कि लोग खौफजदा होकर अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठ के, खासतौर पर एक्सपोर्ट प्रोसीड 5 से 6 अरब डॉलर बाहर रुकी पड़ी है। इस तरह मार्केट में लोगों ने सोना धड़ाधड़ खरीदना शुरू कर दिया और डॉलर खरीदना शुरू कर दिया। जो सट्टेबाज थे उनके छक्के छूट गए और उन्होंने अपने कल से मार्केट में डॉलर बेचने शुरू कर दिए। अभी लगता है ये डॉलर का रेट 270 और 280 के दरमियान ट्रेड करेगा। बहुत से लोग जिन्होंने डॉलर इन्वेस्ट कर रखे थे, होल्ड कर रखे थे, वो इस वक्त उसी जल्दी में डॉलर बेच रहे हैं जिस जल्दी में वो खरीद रहे थे। आने वाले जो 1-2 हफ्ते हैं उसमें मार्केट शायद इसी तरह का बिहेव करेगी। रेट जो है ये स्टेबल और सेटल हो जाएगा 15 जुलाई के बाद। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं विजन 2028 प्लान तैयार कर लिया, 2 साल में महंगाई की शरह 5% पर लाएंगे। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा मुल्क में साइबर सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाना है। हमने एक अपना स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया जिसको हमने विजन 28 का नाम दिया। अगले 5 साल में स्टेट बैंक को इस लेवल से एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सके और उसके लिए पहला गोल जो हमने डिफाइन किया है मेंटेनिंग इन्फ्लेशन विद इन द मीडियम टर्म टारगेट। और ये टारगेट जो इस वक्त जो रखा हुआ है वो 5 to 7% है। तो बहुत सारे लोगों को जब हम बताते हैं कि 5 to 7% पे इन्फ्लेशन आएगा तो वो इस वक्त हमारी बात पे यकीन नहीं करते, लेकिन हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि इंशाल्लाह अगले 2 साल के अंदर हम इस रेंज के अंदर जो है वो इसको लेके आएंगे और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा जो की स्ट्रेटेजिक गोल है हमारा वो एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर। तीसरा की गोल जो है वो प्रमोटिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज। लास्टली ट्रांसफॉर्मिंग एसबीपी इनटू ए हाई टेक तो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जो इम्प्रूवमेंट्स हमें करनी है। पाकिस्तान के आईएमएफ से मुआहदे के बावजूद दूसरी बड़ी मुआशी रेटिंग एजेंसी फिच ने खदशात का इजहार कर दिया। डायरेक्टर फिच एशिया पैसिफिक ने कहा पाकिस्तान को 25 अरब डॉलर की अदायगियां करनी है, जो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर से 7 गुना ज्यादा रकम है। इस प्रोग्राम की आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी भी होना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कर्ज की अदायगी और मुआशी बहाली के लिए इससे ज्यादा रकम की जरूरत होगी। बिजली 1 रुपए 25 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने 2022-23 की तीसरी सैमाही एडजस्टमेंट में इजाफे की मंजूरी दी है। इजाफे का इत्तलाक जुलाई, अगस्त, सितंबर 2023 के बिलों पर होगा। इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। बिजली कंपनीज ने नेपरा को सैमाही एडजस्टमेंट्स की मद में दरखास्त दी थी, जिस पर 24 मई को समाअत हुई। बदतरीन सूरत हाल का सामना है। हमारे पास ईंधन खरीदने के पैसे नहीं, 33 रुपए फी यूनिट बिजली बना रहे हैं। चेयरमैन नेपरा का एतराफ। पावर डिवीजन हुक्काम का कहना है मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 8000 मेगावाट तक पहुंच गया है। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ू की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए पावर डिवीजन के इजलास में चेयरमैन कमेटी ने कहा जब बिजली मौजूद है तो कैपेसिटी पेमेंट्स के बजाय अवाम को सहूलत दी जाए। पैसे तो दोनों सूरतों में अवाम को ही देने, इन्हें बिजली तो दें। चेयरमैन कमेटी ने सवाल किया आईपीपीज के सिस्टम खराब नहीं होते तो सरकारी कंपनीज के क्यों हो जाते हैं। चेयरमैन नेपरा तौसीफ एच फारूकी ने कमेटी को बताया मुल्क में बिजली की पैदावारी सलाहियत 43,000 मेगावाट से जायद है। बिजली की तलब 27,000 और पैदावार 19,000 मेगावाट है। हमें इस वक्त बदतरीन सूरत हाल का सामना है। और वापडा वालों जान दो, थोड़ी बत्ती आण दो। शदीद गर्मी में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम के होश उड़ा दिए। मुल्क भर में बिजली 1 घंटा आती है, 4 घंटे जाती है। शहरी कहते हैं कारोबार तबाह, दिन को चैन न रात को आराम। बिजली ने जिंदगी अजीरन कर दी।
یہ تو ہے ہی نا، بالکل 1 گھنٹے کے لیے بجلی آ رہی ہے. وہی 1-2 گھنٹے کی جیسے آتی ہے ایسے آتی ہے. 2 گھنٹے آتی ہے، 2 گھنٹے جاتی ہے. 4-4 6-6 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی. جہاں دیکھو بجلی بند ہی بند ہے. کوئی 2-3 گھنٹے چلتی ہے 24 گھنٹوں میں. بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں کون نہیں تنگ ہے. گھر پہ جاؤ تو آئے دن بجلی بند ہے. بہت گرمی ہے، لوڈ شیڈنگ کا اتنا آزار ہے، ہم جو ٹھنڈا پانی بھی نہیں پی سکتے. لائٹ بالکل نہیں آ رہی، بل اس طرح زیادہ آ رہے ہیں. لوڈ شیڈنگ کے باعث لوگوں کا کاروبار تباہ ہے. بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. گھر میں جائیں گھر میں بھی لائٹ بند رہتی ہے. دیکھیے لوڈ شیڈنگ جو ہے اس نے کاروبار جو ہے وہ بالکل ہی ڈسٹرب کر دی ہے. ایک تو گرمی بہت زیادہ ہے اور دوسرا لوڈ شیڈنگ. باپڈا والوں جان دیو، تھوڑی دیر بتی آن دیو. موبائل کی بیٹری مک گئی ہے، پانی والی ٹینکی سک گئی ہے. بجلی نہیں آتی جس کی وجہ سے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں. 8 گھنٹے 10 گھنٹے تو آرام سے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. منٹ میں اضافہ کر دیتے، ہم سے لوڈ شیڈنگ تو کم کر لیں. چلو کسی بات پر تو ایک پیج پر آئے. شرجیل نام میمن اور حافظ نعیم الرحمان کے الیکٹرک کے خلاف یک زبان. امیر جماعت اسلامی کراچی نے کہا کہ الیکٹرک پر وائٹ کالر کرمنل مسلط ہیں. کمپنی کا لائسنس منسوخ کر کے فرنزک آڈٹ کرایا جائے. وزیر اطلاع سندھ نے بھی وزیر اعظم سے سندھ میں بجلی بحران کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. انہوں نے جماعت اسلامی کو ایک میز پر بیٹھنے کا مشورہ بھی دیا. کہا شہریوں کی خدمت کے لیے ہمارے ساتھ مل کر کام کریں. وائٹ کالر کرمنلز ہیں جو اس وقت مسلط ہیں کے الیکٹرک پر، جو قوم کو لوٹ رہے ہیں. بدترین اس وقت اگر لائن لاسز ہیں تو وہ کے الیکٹرک کے ہیں. ان کی مونوپولی ختم ہونی چاہیے، ان کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے، ان کا فارنزک آڈٹ ہونا چاہیے. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ محسوس کی جا رہی ہے. پہلے گھنٹوں میں باتیں ہوتی تھی، اب دنوں کی باتیں ہو. پرائم منسٹر صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ فوری طور پر اس کا سختی سے نوٹس لیں. الزام تراشوں کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کو نکلنا چاہیے. بیٹھے بات چیت کریں حکومت اسد کے ساتھ، ایک میز پہ بیٹھے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جتنا بھی مینڈیٹ ہے اس میں آپ مل کر اپنے لوگوں کی خدمت کر سکیں. ہم کراچی کے لوگوں کی خدمت کر سکیں. اسلام آباد میں نجی اسپتال کے عملے کی مبینہ غفلت. انکیوبیٹر میں رکھی بچی کی ٹانگیں بری طرح جھلس گئیں. والد کہتے ہیں ڈاکٹر نے قبل از وقت پیدائش پر نومولود کو انکیوبیٹر میں رکھا. زیادہ درجہ حرارت سے بچی کی ٹانگیں جھلس گئیں. اسپتال انتظامیہ نے بچی کو دیکھنے سے روکا، ٹانگوں پر پٹی سے زخم چھپائے. دوسرے اسپتال شفٹ کرنے پر ڈاکٹرز نے ٹانگیں جلنے کا بتایا. اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے بچی کی ٹانگوں پر الرجی سے زخم ہوئے. کہ بچی کا ویٹ کم ہے جس کی وجہ سے 24 گھنٹے کے لیے ہم اس کو نرسری میں رکھیں گے. 24 گھنٹے بعد انہوں نے کہا کہ بچی کو الرجی کا مسئلہ ہے تو انہوں نے پٹیاں کر دی جہاں سے انہوں نے جلائی تھی. ہم نے کہا الرجی کا ہم خود علاج کروا لیں گے، ہم اپنی بیٹی دے دیں. بڑی مشکلوں سے انسسٹ کیا اور انہوں نے بیٹی اپنی لی. المعروف ہاسپٹل میں گئے، انہوں نے دیکھتے ساتھ بولا کہ آپ کی بیٹی جل چکی ہے، یہ کوئی الرجی کا شکار نہیں ہے. انہوں نے ہیٹ کے نیچے رکھ لے غفلت کی ہے جس کی وجہ سے بچی جو ہے نا اس کی دونوں ٹانگیں جل گئی ہیں. اگر آج میری بچی کے ساتھ کیا کل کسی اور کے بچے کے ساتھ کریں گے، کیونکہ صرف پیسوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اپیل ہے میری حکومت سے کہ قانونی کارروائی کی جائے اور ہمارا حق دیا جائے. دوسری جانب کراچی کے علاقے شیدی گوٹ ملیر میں ہیضے کی وبا شدت اختیار کر گئی. 300 متاثرہ افراد کو اسپتال لایا گیا ہے. ایک خاتون جاں بحق ہو گئی ہیں. ڈی ایچ او کا کہنا ہے خاتون کو مردہ حالت میں اسپتال لایا گیا. آلودہ پانی کی وجہ سے ہیضہ پھیل رہا ہے. پانی کے نمونے حاصل کر لیے صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کراچی کے علاقے شیدی گوٹ ملیر میں ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی. 3 افراد کی جان چلی گئی. سینکڑوں اسپتال میں داخل ہیں. مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں ہمارے نمائندے انور خان سے. جی انور، ابھی کیا تازہ ترین صورتحال ہے؟ موجود ہے ملیر گیٹ ٹاؤن کے علاقے درسانہ چنو یوسی کے اندر، جہاں پہ ڈائریا اور ہیضہ کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اور اب تک محکمہ صحت حکومت سندھ کے مطابق جو ہے وہ ایک خاتون اس ہیضے کے باعث جہاں بحق ہوئی ہیں اور کم و بیش 300 سے زائد افراد اس وقت مختلف اسپتالوں کے اندر زیر علاج ہے. جو علاقہ مکین ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر اموات کی تعداد 1 سے زیادہ ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے یہاں کے منتخب کونسلر. ڈائریا کی وجہ سے 3 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. عید کے 1 دن پہلے سے یہ شروع ہوا تھا. بہت سارے ریکور ہو چکے ہیں. ایک ٹینک تھا، وہ ٹینک کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے ہوا تھا. ہمارے پاس جو موٹر تھا وہ خراب ہو گیا تھا. پانی جو جمع ہوا تھا وہ پانی ڈسٹریبیوٹ سپلائی ہوا تھا، اس کی وجہ سے یہ کچھ ہوا تھا. پیشنٹ کی تعداد 200 سے اوپر تھی. علاقے کے منتخب کونسلر ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر اموات کی تعداد ہیضے سے جو ہے وہ 3 ہے. واٹر بورڈ کا جو پمپ تھا اس پمپ کے اندر خرابی پیدا ہوئی تھی. 3 سے 4 مرتبہ اس کو ٹھیک کرنے کی ریپیئر کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم وہی مضر صحت پانی کی سپلائی ہو جس کے نتیجے کے اندر یہ صورتحال سامنے آئی ہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خبر دیں گے آپ کو نیب ترمیمی آرڈیننس کی مزید تفصیلات سامنے آ گئی ہیں. مزید جانتے ہیں راشد حبیب سے. راشد بتائیے گا مزید کیا ترامیم کی گئی ہیں؟ جی، نیب ترمیمی مسودے کی تفصیلی کاپی کو موصول ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص جو عوامی عہدے پر فائز ہے
وہ اپنے لیے یا کسی اور کے لیے کسی سے تحفہ لیتا ہے یا کوئی فائدہ حاصل کرتا ہے تو وہ بھی جرم سمجھا جائے گا. اس کو تحفہ لینے کو جرم قرار دے دیا گیا ہے. اور ایک ترمیم یہ کی گئی ہے کہ اگر کوئی اس پوری چین میں وعدہ معاف گواہ بننے کی درخواست دیتا ہے تو اس کو اس کا موقع دیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہوگی کہ اس کو تمام واقعات درست طور پر بطور گواہ بتانے ہوں گے اور اس کی گواہی ایک مجسٹریٹ ریکارڈ کرے گا. اگر اس ریکارڈنگ کے دوران اس نے کوئی بات چھپانے کی کوشش کی یا دانستہ طور پر نادانستہ طور پر بتانے سے گریز کیا تو اس کی وعدہ معاف گواہ کی حیثیت ختم ہو جائے گی اور اس کی گواہی خود اس کے اپنے خلاف بھی استعمال ہو سکے گی، جبکہ اس کی وعدہ معاف گواہ کی حیثیت منسوخ کر دی جائے گی. ملزم کو نیب کے پاس. ٹھیک ہے، بہت شکریہ راشد حبیب، آپ نے آگاہ کیا. چیئرمین پی ٹی آئی اور اہلیہ بشرا بی بی نیب راولپنڈی میں پیش ہو گئے. چیئرمین پی ٹی آئی کو توشہ خانہ اور بشرا بی بی کو این سی اے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں بلایا گیا ہے. نیب کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی جانب سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے. نیب کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی کو تحفوں کی رسیدیں بھی ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی تھی، جبکہ بشرا بی بی کو القادر ٹرسٹ اور معاہدہ فنڈز دینے والوں کی فہرست ساتھ لانے کا کہا گیا تھا. درآمدی پابندیوں کے باوجود اربوں روپے کی اشیاء غیر قانونی طور پر کلیئر کرانے کا انکشاف. الیکٹرانک امپورٹ فارم کی ٹیکنگ کے بغیر اشیاء کلیئر کرانے پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے علیم ملک سے. علیم، آگاہ کیجیے گا. جی، امپورٹرز اور کسٹمز کال کی جو درآمدی پابندیاں تھیں ان کو وائلیٹ کیا گیا ہے اور اربوں روپے مالیت کی اشیاء غیر قانونی طور پر کلیئر کرانے کا انکشاف ہوا ہے. امپورٹر کی جانب سے الیکٹرانک امپورٹ فارم کی ٹیگنگ کے بغیر یہ اشیاء کلیئر کرائی گئی ہیں. عام طور پر نظر نے بتایا کہ گڈ ڈکلیریشن کے لیے بینکوں سے فائنینشیل انسٹرومنٹ کا اپیل ضروری ہوتا ہے، لیکن پاکستان سنگل فائنینشیل انسٹرومنٹ کے بغیر ایک سال میں اربوں روپے کی اشیاء کلیئر کرائی گئی ہیں، جس پر تحقیقاتی کمیٹی قائم کی گئی ہے. یہ تحقیقاتی کمیٹی جو ہے وہ ڈی جی ریفارمز اینڈ آٹومیشن کی سربراہی میں قائم کی گئی ہے اور اس کے ٹی او آر بھی جاری کیے گئے ہیں. اس سے یہ کمیٹی اس بات کی تحقیقات کرے گی کہ خزانے کو قومی نقصان کو ٹھیک ہے. امپورٹ فارم کی ٹیگنگ کے بغیر اشیاء کلیئر کرانے پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا. اپڈیٹ کر رہے تھے آپ علیم ملک، شکریہ. یہاں وقت ہو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید نااہل قرار. چیف کورٹ گلگت بلتستان کے 3 رکنی بینچ نے جعلی ڈگری کیس کا فیصلہ سنا دیا. جسٹس عنایت، جسٹس جوہر اور جسٹس مشتاق پر مشتمل 3 رکنی لارجر بینچ نے روزانہ کی بنیاد پر کیس کی سماعت کی. فریقین کے وکلاء کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ سنایا. خالد خورشید کے خلاف رکن اسمبلی غلام شہزاد آغا نے کیس دائر کر رکھا تھا. فیصلے کے موقع پر چیف کورٹ کے اطراف سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے تھے. عام شہریوں کے فوجی عدالتوں میں کورٹ مارشل کا معاملہ. سپریم کورٹ میں قمر جاوید باجوہ، فیض حمید اور چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف درخواست دائر. وکیل انعام الرحیم نے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے بطور وزیر اعظم دور میں 29 سویلن کا کورٹ مارشل ہوا جنہیں غیر قانونی طور پر حراست میں رکھ کر فوجی عدالتوں سے سزائیں دلوائی گئی. چیئرمین پی ٹی آئی قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید نے آئینی حقوق کی خلاف ورزی کی. سابق دور میں سیولن کے کورٹ مارشل اور سزاؤں کو غیر آئینی قرار دیا جائے اور سیولن کی حقوق کی خلاف ورزی پر تینوں کے خلاف فوجداری کارروائی کا حکم دیا جائے. درخواست میں استدعا کی گئی کہ سیولن کے کورٹ مارشل اور سزاؤں کی تفصیلات جیک برانچ سے طلب کی جائیں اور کورٹ مارشل کے خلاف ہائی کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تفصیلات طلب کی جائیں. سندھ پولیس ان ایکشن، ڈاکوؤں کے گرد گھیرا مزید تنگ کرنے کا پلان تیار. صوبے بھر کے ٹول پلازا پر سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کا فیصلہ. آئی جی سندھ پولیس غلام نبی میمن کہتے ہیں صوبائی حکومت نے فنڈز جاری کر دیے ہیں، پولیس کو جلد نئے ہتھیار مل جائیں گے. پولیس آفیسر کسی کرمنل کے ساتھ مکسڈ اپ ہے تو یہ سارے انڈیویجول کیپیسٹی میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب بھی اس کے خلاف کوئی ایویڈنس ملتا ہے تو ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. سندھ گورنمنٹ کی بڑی واضح پالیسی اور پورا کریڈٹ دیتا ہوں چیف منسٹر صاحب کو، ہمیشہ اس طرح کا سپورٹ کی کہ اگر کسی کے خلاف کوئی ایویڈنس ہے اور کوئی سپورٹ کر رہا ہے تو ان کے خلاف پولیس کارروائی کرتی. ہم نے ویپن اکوپمنٹ کے لیے لکھا، سندھ گورنمنٹ نے پیسے الوکیٹ کیے، ہماری وینڈر ہے اس سے بات چیت چل رہی ہے، جلدی ویپن مل جائیں گے، کچھ آنا بھی شروع ہو گئے. فرسٹ ٹائم پہ ہم سندھ کے جو 40 ٹول پلازا ہیں وہاں پہ
स्मार्ट कैमरास लगाने चाह रहे हैं, जिसकी बेसिस पे हमें क्रिमिनल को डिटेक्ट करने में आसानी हो जाएगी। पिछले 8-9 महीने गुजरे हैं, इसमें हमने टेक ऑन किया है और बहुत सारे डाकू इसमें मारे गए। 50 के करीब इस प्रेशर की वजह से डाकू ने सरेंडर किया, जिसमें बहुत सारे नोटिफाइड भी हैं। डाकू अभी इंटेलिजेंट हो गए हैं, वो मतलब कोशिश करते हैं कि जो भी उनको टेक ऑन करे तो उनको फिर डिफरेंट टैक्टिक्स के साथ कि बच्चों को अगवा कर लिया, मिनॉरिटीज को अगवा कर लिया, पुलिस पे अटैक कर दिया। तो ये मतलब टैक्टिक्स हैं जिसके बेसिस पे वो ये तासर देना चाहते हैं कि भाई ये पुलिस ऑफिसर फेल हो गया है तो उसका जल्दी ट्रांसफर हो। लेकिन हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक काम है, वो अपने एंड पे प्रोफेशनल काम कर रही होती है, तो इनिशियली ये इन्फॉर्मेशन जो उनके एंड पे आती है वो जरूर शेयर करते हैं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। बांग्लादेश और सऊदी अरब ने स्वीडन के सफीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कुरान की बेहुरमती के वाकयात को इस्लाम मुखालिफ नफरत अंगेज मुहिम का हिस्सा करार दिया। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।